نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں۔ ان معجزات میں ایک معجزہ معراج شریف بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ہستی جو راتوں رات اپنے بندے کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی بھی زیارت کروائی، سیر کروائی، اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر کروایا گیا۔ اسراء کہتے ہیں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کو، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہیں۔ اور یہ معراج شریف کا واقعہ کیوں پیش آیا ہے، اس کی حکمت اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے معراج آپ کو اس لیے نصیب فرمایا ہے، آسمانوں کی سیر اس لیے کروائی ہے، جنت اور دوزخ کی سیر اس لیے کروائی ہے، مختلف نبیوں سے ملاقات اس لیے کروائی ہے کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمائے اور اپنے محبوب نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ اس مقصد کے لیے معراج شریف کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے اس سفر میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور ایسے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے ساتھ ہے۔ سب نبیوں سے ملاقات ہوئی بیت المقدس میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پہلے نبی پیغمبر گزرے ہیں، اجتماعی طور پر ملاقات مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے، اور یہیں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ یہ لقب تو آپ کو پہلے سے ملا ہوا تھا، لیکن اس کا عملی اظہار، پریکٹیکل اس کا اظہار اس موقع پر کیا گیا کہ آپ کو تمام نبیوں کی نماز میں امامت کروا کر آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز بخشا گیا۔ تو یہاں پر یہ مسجد اقصیٰ میں اجتماعی طور پر سب نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب آگے سفر شروع ہوا معراج کا، مختلف آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مختلف نبیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس کا ایک حصہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے میری آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرحبا لابن صالح، نیک بیٹے کی آمد پر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محبت کا اظہار فرمایا، بڑی محبت سے ملے، خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، حال چال پوچھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے نام 2 پیغام دیے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں واپس آنے لگا حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے، تو انہوں نے میری امت کے نام 2 پیغام دیے ہیں۔ وہ 2 پیغام کیا ہیں؟ بڑی توجہ سے، بڑے غور سے ان 2 پیغامات کو ہمیں سننا چاہیے اور اس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام بڑی ہستی کا پیغام ہے، اولو العزم نبی کا پیغام ہے، جو ہم گناہ گاروں کے نام ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کی عنایت سے، ان کی مہربانی سے وہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے نام یہ دیا ہے، فرمایا کہ اے نبی، اے محمد، میرا جا کر اپنی امت کو سلام دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام دیا ہے، اس لیے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور یہ واقعہ سنتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب بھی دینا چاہیے، وعلیکم السلام۔ اب سب کی طرف سے آپ بھی کہہ دیں کہ وعلیکم السلام، کہ ہمارا بھی ان تک سلام ہو۔ ایک پیغام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ میری امت کو، اے نبی آپ اپنی امت کو پیغام دے دینا اور ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ بڑا اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، آپ اپنی امت کو آگاہ کر دینا، آپ اپنی امت کو بتا دینا کہ ان الجنت ارضھا طیب، کہ جنت کی جو سرزمین ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی پاکیزہ زمین ہے، بہت عمدہ زمین ہے، جنت کی زمین بہت اچھی ہے۔ وَمَاؤُهَا عَذْبٌ، فرمایا کہ جنت کا جو پانی ہے وہ بہت میٹھا پانی ہے، بہت خوشگوار پانی ہے۔ جنت جو ہے یہ انسانوں کے رہنے کے قابل جگہ ہے، انسانوں کے رہنے کے قابل ترین جگہوں میں سے سب سے بہترین جو جگہ ہے، فرمایا کہ وہ جنت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولیکن القیعان، کہ جنت کی جو زمین ہے وہ پاکیزہ بہت ہے، عمدہ بہت ہے، اس کا پانی بھی بہت عمدہ ہے، میٹھا ہے، لیکن وہ زمین چٹیل میدان کی شکل ہے، وہ بیابان ہے، جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، اس میں کوئی درخت نہیں ہے، وہ ایک ہموار شکل میں، ایک بیابان شکل میں ایک زمین ہے، زمین کا ٹکڑا موجود ہے۔ وَغَرْسُهَا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس جنت کا جو سبزہ ہے، اس جنت کے جو درخت ہیں، اس جنت کی جو شجرکاری ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، شجرکاری سبحان اللہ ہے، شجرکاری الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جتنا زیادہ سبحان اللہ کہے گا، جو شخص دنیا میں جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کہے گا، جو شخص دنیا میں جتنا زیادہ الحمدللہ کہے گا، دنیا میں جتنا زیادہ اللہ اکبر کا ورد کرے گا، اس کے لیے جنت اتنا زیادہ سرسبز و شاداب بن جائے گی، جنت میں اتنے زیادہ اس کے درخت لگ جائیں، اتنے زیادہ اس کے حق میں شجر کاری ہو جائے گی جنت کے اندر۔ تو جنت ایک چٹیل میدان کی شکل ہے، اس لیے اس میدان کو، اس پلاٹ کو، اس جگہ کو دنیا کے اندر رہ کر ہم نے آباد کرنا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، اس کو زیب و زینت خوبصورتی عطا کرنی ہے، اس کو حسن دینا ہے، اس کو بہترین بنانا ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا
کہ جنت میں تمہیں پلاٹ تو ملے گا، جنت میں تمہیں زمین کا ٹکڑا، زمین کا حصہ تو ملے گا، لیکن اس کو آباد تم نے نیک اعمال سے کرنا ہے، اس کو آباد تم نے سبحان اللہ کثرت سے سبحان اللہ کا ذکر کر کے تم نے اس پلاٹ کو آباد کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام 2 پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں، 2 پلاٹ اس کے حصے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک پلاٹ جنت میں اس کے نام کا لکھ دیا جاتا ہے اور ایک پلاٹ جہنم میں اس کے نام کا لکھ دیا جاتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 پلاٹ اس کے نام الاٹ کر دیتے ہیں، ایک جنت میں ہے، ایک دوزخ میں ہے۔ اس بچے کو اختیار دے دیا جاتا ہے، اس بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑا ہونا ہے، بڑے ہو کر آپ نے جنت کے پلاٹ کو آباد کرنا ہے، یہ تیری مرضی ہے، آپ نے جہنم کے پلاٹ کو آباد کرنا ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ آپ جس پلاٹ کو آباد کریں گے وہ پلاٹ آباد ہو جائے گا، وہ خوبصورت بن جائے گا، اور جس کو آپ کینسل کریں گے وہ آپ کے لیے کینسل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر رہ کر ہمیں 2 پلاٹ الاٹ ہو چکے ہیں، جنت کا بھی دوزخ کا بھی۔ دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم نے جنت کے پلاٹ کو آباد کرنا ہے اور اس کو اپنے نام الاٹ کروانا ہے تو پھر ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے پڑے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایمان، اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ جنت کے پلاٹ کو آباد کرنے والے ہیں۔ جنت میں جو ہمارے نام پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے اس کو یقینی بنانے والے ہیں، خوبصورت شکل میں وہ پلاٹ ہمیں ملے گا، اور چاہیں تو ہم دنیا کے اندر رہ کر جہنم کے پلاٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں، گناہوں سے بچ کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ہم جہنم کے پلاٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان ہمارا کمزور ہوا یا بالکل ایمان کی دولت ہمیں نصیب نہ ہو سکے اور نیک اعمال بھی ہم نہ کر سکے، اعمال صالحہ بھی ہم نہ کر سکے، صحیح راستہ ہم اختیار نہ کر سکے، صراط مستقیم پر ہم اپنے آپ کو نہ چلا سکے، ہدایت کے راستے پر نہ چل سکے، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، تو پھر جہنم کا پلاٹ ہمارے لیے پکا ہو جائے گا اور جنت کا پلاٹ کینسل ہو جائے گا۔ تو 2 پلاٹ حدیث کے مطابق ہمارے نام ہو چکے ہیں۔ اب کس پلاٹ کو ہم نے پکا کرنا ہے، کس کو ہم نے کینسل کروانا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری مرضی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، اور جنت میں جو پلاٹ ملنا ہے اس کا سائز کتنا ہوگا، وہ کتنا بڑا پلاٹ ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں جو شخص جائے گا، بہت سارے جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، آخر میں ایک شخص آئے گا اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے گا، فرمائے گا کہ یا رب میں بھی جنتی ہوں، مجھے جنت بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ جنت میں میرا گھر کہاں ہے، جنت میں میرا پلاٹ کہاں ہے، کس جگہ پر جا کر میں اپنا ٹھکانہ رکھوں، کہاں جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جو پلاٹ تمہیں خالی ملے، جو جگہ تمہیں خالی ملے، جو جگہ تمہیں میسر ہے اس جگہ پر رہنا شروع کر دو، وہی جگہ تمہارے لیے۔ وہ شخص جنت میں جائے گا، گھومے گا پھرے گا، مختلف جگہوں میں جائے گا، اس کو کوئی خالی پلاٹ نہیں ملے گا۔ ہر جگہ ہر گھر میں جائے گا، دیکھے گا کہ یہ تو فلاں جنتی کا گھر ہے، دوسرا فلاں جنتی کا گھر ہے، تیسرا فلاں جنتی کا گھر ہے،
مختلف گھروں میں جائے گا، مختلف پلاٹوں میں جائے گا، وہ سب وہاں آباد ہو چکے ہوں گے، کوئی پلاٹ اس کو خالی نہیں ملے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس آئے کہ کہے گا یا رب، جنت کے اندر تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی پلاٹ مجھے خالی ملا ہی نہیں ہے، میں کہاں زندگی گزاروں، کہاں رہوں، کہاں زندگی بسر کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک دفعہ پھر جاؤ اور ہمت سے تلاش کرو، تمہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی، تمہیں کوئی نہ کوئی مکان مل جائے گا، کوئی نہ کوئی تمہیں پلاٹ مل جائے گا رہنے کے لیے۔ وہ آدمی دوبارہ جائے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا، لیکن پھر بھی اس کو کوئی پلاٹ نہیں ملے گا۔ پھر وہ رب العالمین کی بارگاہ میں واپس آئے گا اور کہے گا یا رب، وہاں تو سب پلاٹ مکمل ہو چکے ہیں، سب لوگ وہاں آباد ہو چکے ہیں، کوئی مکان، کوئی پلاٹ خالی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کتنے سائز کا پلاٹ چاہیے، کتنی جگہ تمہیں چاہیے، کتنے مرلے کا تمہیں گھر چاہیے؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، بس سر چھپانے کی مجھے جگہ چاہیے، رہنے کے لیے مجھے جگہ چاہیے جہاں میں سہولت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ مجھے کسی بہت بڑے پلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بہت بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، بس سر چھپانے کے لیے مجھے کوئی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس دنیا میں تم زندگی گزار کر آئے ہو، اس دنیا کی جتنی زمین ہے اس کے برابر میں نے تمہیں جنت کے اندر ایک پلاٹ عطا کر دیا ہے، تمہیں مکان دے دیا ہے اتنے سائز کا۔ دنیا کے اندر جتنی زمین ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کل کائنات، پوری دنیا، اس کی جتنی زمین ہے، فرمایا کہ اس کے برابر جنت میں نے تمہیں گھر دے دیا ہے۔ جب وہ شخص یہ بات سنے گا اللہ کی زبان سے، وہ حیران ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا تستہزئ بی وانت رب العالمین، یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، پروردگار عالم ہیں، آپ بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء فرما رہے ہیں۔ جب وہ جنتی یہ بات کہے گا تو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہنس پڑے، اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی، اور اللہ ہنستے ہیں اپنی شان کے مطابق، ما یلیق بشانہ، رب کی جو شان ہے اس شان کے مطابق اللہ ظاہر فرمائیں گے، اللہ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے اے میرے بندے، میں صرف تمہیں دنیا کی زمین کے برابر جنت میں گھر نہیں دے رہا، بلکہ اتنا گھر بھی اور اتنی زمین کے برابر پلاٹ بھی، اور اس کے علاوہ 10 گنا زیادہ تمہیں جنت میں جگہ دے رہا ہوں، 10 گنا زیادہ تمہیں پلاٹ عطا کر رہا ہوں، اور وہ بھی جنت کے بیچ میں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے نام جو پیغام دیا ہے تو اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی، اپنی امت کو جا کر ایک تو میرا سلام دے دینا، دوسرا اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کی زمین رہنے کے قابل ہے، بہت اچھی ہے، پانی بھی اس کا بہت میٹھا ہے، لیکن ہے وہ چٹیل میدان، اس کی آباد کاری تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کی شجر کاری تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جتنا زیادہ سبحان اللہ کہو گے، جتنا زیادہ الحمدللہ کہو گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کے نام کا ورد کرو گے، اتنا زیادہ جنت کے تمہارے خالی پلاٹ میں درخت لگنا شروع ہو جائے۔ اور جنت کے درخت کا سائز کتنا ہے، اس کا طول و عرض کتنا ہے، ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو درخت ہے کتنا اس کا طول ہے، کتنا وہ لمبا درخت ہے کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو فرمایا کہ 100 سال تک وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا لمبا، اتنا طول و عرض والا درخت جنت کے اندر ہے۔ تو ایسے ہر سبحان اللہ پر ایک درخت لگ جاتا ہے، کتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے۔ جنت کو آباد کرنا
اور جنت کے اندر اپنے پلاٹ کی آباد کاری، اس کی خوبصورتی، یہ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کر جنت بھی اللہ سے لے سکتے ہیں اور اپنی جنت کو خوش نما بھی بنا سکتے ہیں، اپنی جنت کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اپنے مکان کو ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے دائیں بائیں والے مکان کو دیکھ کر، اپنے ان دائیں بائیں والے گھروں کو دیکھ کر ان سے زیادہ بہتر سے بہتر، ان سے زیادہ پائیدار، ان سے زیادہ مضبوط، ان سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں ہمیں جو گھر ملنے والا ہے وہ گھر سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ گھر سب سے زیادہ بہتر ہو، اور وہ خوبصورت گھر تب بن سکتا ہے جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، اللہ کا ورد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا